ہمیں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں سب کو ہماری طرف سے پی ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم. امید کرتا ہوں ہر روز کی طرح آپ جہاں جہاں بھی ہیں خیر و عافیت سے ہیں اور بہترین انداز میں بہترین طریقے سے آپ کے روزے گزر رہے ہیں. ناظرین گرامی، ہم ہر روز یہ تاکید بھی کرتے ہیں، تلقین بھی کرتے ہیں، خود بھی سیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں دوسروں کو بھی کچھ نہ کچھ سکھائیں. جب روزے بہترین انداز میں اگر آپ گزارنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال ضرور کیجئے. شاید کسی کے گھر میں اس طرح کا سامان کھانے پینے کا موجود نہ ہو جو آپ کے پاس ہو، تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، اپنے ملازمین کا، اپنے محلے داروں کا، سب کا خیال کیجئے. ایک رواج جو انتہائی خوبصورت ہمارے ہاں ہے کہ جب رمضان کا بابرکت مہینہ آتا ہے تو اپنے گھروں سے کچھ نہ کچھ بنا کر لوگ دوسروں کے گھروں میں بھیجتے ہیں، اور یہ بڑا ہی ایک اچھا طریقہ ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پہ ایک دوسرے کو تحفہ تحائف دینے کی تاکید بھی کی ہے جس سے محبت بڑھتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا روزہ اچھے سے گزرے، آپ کا دل خوش ہو، آپ کو اچھی فیلنگز ہوں، تو آپ دوسروں کا خیال کیجئے اور ضرور کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کو بھیجئے. جناب، جس طرح کے اس آیت میں ابھی آپ کے سامنے جو پیش کی گئی، آپ نے تلاوت میں جو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں صاف لفظوں میں رب تعالیٰ نے میرے اور آپ کو بہت ہی اچھی تعلیم یہ دی ہے، چونکہ رب تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ صاف صاف لفظوں میں بیان کر دیتا ہے. صاف کہا گیا کہ اگر کوئی بد کردار شخص تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو پہلے خبر کی تحقیق کر لیا کرو. جناب، یہ آیت پڑھتے ہوئے اس طرح سے میرے دل کو لگی کہ ایک زمانے میں کسی شخص کی تحقیق کرنا تو بہت آسان تھی کہ اس شخص جھوٹا ہے یا یہ شخص کس خاندان کا ہے، اس شخص کا کیا کہنا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے. شاید ایک آدمی کی یا دو لوگوں کی تحقیق ان کے بارے میں کرنا آسان تھی. لیکن آج کے زمانے میں اس آیت کو ذرا لاگو کیجئے اپنی زندگیوں پر. ہم ہر روز اپنے موبائل پر یا ٹیلی ویژن پر، یوٹیوب پر مختلف جو ذریعے ہیں اب خبریں پھیلانے کے، باتیں چلانے کے، آپ ان کو جب دیکھتے ہیں ہر روز تو آپ دیکھیے کہ کس قدر کسی کے بارے میں اس کی کردار کشائی کی جاتی ہے، اس کو کردار کشی کر کے اس کو برا کہا جاتا ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اصل میں کیسی کیسی خبریں پھیلا دی جاتی ہیں کہ دوسرے کو بدنام کر دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ اس طرح کے الزام بھی ہوتے ہیں کہ جناب اس کی زندگی جو ہے وہ برباد کر دی جاتی ہے. آپ قرآن پاک میں ایک واقعہ میرے ذہن میں جب یہ الزام لگانے کا، یہ کردار کشی کا واقعہ میرے سامنے آتا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ضرور یاد آتا ہے. ناظرین گرامی، کہ اللہ نے کس طرح سے ان کو مصر کا بادشاہ بنایا، یعنی کہ رب تعالیٰ نے کہاں سے ان کا سلسلہ شروع کیا. ان کے بھائیوں نے کس طرح ان کو کنویں میں ڈال دیا، جھوٹ بولا باپ کے پاس آ کر کے. آپ کے بیٹے کو، یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ آپ کے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا ہے. ایک خون آلود کرتا دیا. یعقوب علیہ السلام روتے رہے اپنے بیٹے کی یاد میں. کس طرح یوسف علیہ السلام کنویں سے ان کو باہر نکالا گیا، بازار مصر میں بکتے رہے. پھر آگے بڑھتے بڑھتے مصر کے جو حکمران تھے ان کے گھر میں، عزیز مصر کے گھر میں ملازمت کی انہوں نے. پھر آہستہ آہستہ وقت گزرا تو رب تعالیٰ نے اپنا ایسا کرم کیا، ایسی رحمت کی کہ ان کو بادشاہ بنا دیا. اور اتنا بڑا بادشاہ، ایسا بادشاہ کہ جہاں پہ ان کے بھائی آئے اور وہاں پہ آ کے ان کو سجدہ بھی کیا. ناظرین گرامی، آپ یہ دیکھیے کہ جب رب تعالیٰ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو آپ لاکھ برا چاہیں، آپ ہزاروں کوششیں کریں، جتنے مرضی الزام لگائیں، لیکن رب تعالیٰ ضرور ایک نہ ایک دن اس کو کامیاب کر دے گا. لیکن وقتی طور پہ جو آپ کی زبان سے نکلے چند الفاظ اس کی شخصیت کو کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں، یا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ انتہائی خوبصورت واقعہ ہے. آپ دیکھیے، احسن القصص کہا جاتا ہے، معذرت چاہتا ہوں. تو جناب آپ یہ دیکھیے کہ اس واقعے میں ایک موقع پر جب آپ پر ایک الزام لگا کہ وہاں جو عزیز مصر کی جو بیوی تھی، جو اہلیہ تھی، وہ آپ کو بہت پسند کرتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ آپ ان کی طرف مائل ہو جائیں.
سب جانتے تھے پورے مصر میں آپ کا حسن مشہور تھا کہ عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیا کرتے تھیں کہ آپ اتنے حسین و جمیل تھے، اتنے خوبصورت تھے۔ وہ عزیز مصر کی بیوی آپ کی جانب مائل ہوئی، اپنی طرف بلانا چاہا، غلط کاموں پر آمادہ کیا، تو یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے شر سے اپنے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں اور میں برے کاموں سے دور رہتا ہوں، اور بے شک تم ظالموں میں سے ہو۔ یہ بھی کہا کہ تم غلط کام کر رہے ہو، مجھے برائی کی طرف مائل مت کرو۔ وہ عورت باز نہیں آ رہی تھی، آپ نے پناہ کا کہہ کر آپ باہر کی طرف نکلے، اس عورت نے آپ کا کرتا کھینچا تو گویا وہ کرتا پھٹ گیا وہاں سے۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے جناب، ہم 1400 سال سے یہ واقعہ سن بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں۔ جب دروازہ کھلا تو سامنے عزیز مصر موجود تھا۔ ماجرا بڑھ گیا، بات بڑھ گئی۔ اہلیہ نے کہا کہ اس نے مجھے برے کام کی طرف مائل کیا ہے، جبکہ انہوں نے کہا کہ آپ کی زوجہ نے مجھے برے کام کی طرف مائل کیا ہے۔ رب تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں گواہی بھی ہے یوسف علیہ السلام کی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سبب ایسا پیدا کیا کہ کہنے والے نے کہا کہ اگر یہ کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یوسف علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اگر یہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر یوسف علیہ السلام سچ بول رہے ہیں۔ یقیناً ناظرین آپ جانتے ہیں وہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ بہرحال معاملہ دفع ہوا، اور بادشاہ نے یہ بھی کہا کہ تم اس بات کا پرچار نہیں کرو گے، کسی سے ذکر نہیں کرو گے، کیونکہ ان کی زوجہ کا معاملہ آتا ہے۔ رب تعالیٰ نے آپ کو سہارا دیا، سنبھالا، اور یہ الزام آپ سے دور ہوا۔ ناظرین گرامی، اس طرح کے بہت سے واقعات قرآن پاک میں موجود ہیں جہاں پہ مردوں پہ، عورتوں پہ الزام لگائے گئے، اور رب تعالیٰ نے ان کی گواہی قرآن پاک میں دی، اور یہ گواہیاں آپ سوچئے ان لوگوں کے بارے میں تا قیامت محفوظ ہو گئی کہ جو پاک دامن ہے وہ پاک دامن رہتے ہیں، رب ان سے راضی رہتا ہے۔ لیکن جو لوگ الزام لگاتے ہیں ان کا شمار ظالموں میں ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ جنگ احد کا واقعہ جب پڑھتے ہیں تو کفار نے کیا کیا مسلمانوں کے ساتھ؟ یہی چال چلی، یہی چالاکی کی کہ جھوٹا الزام یعنی جھوٹا بہتان یعنی جھوٹی بات کو، افواہ جس کو کہا جاتا ہے، بہتان الزام ایک جگہ اور افواہ پھیلا دی کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس سے مسلمانوں کا، اس افواہ سے مسلمانوں کا حوصلہ پست ہوا۔ آپ دیکھیے کہ بہت سے مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے، بہت سے مسلمان رونے لگے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا تو پھر حوصلے بلند ہوئے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس افواہ کی وجہ سے مسلمانوں کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا۔ ناظرین گرامی، یہ افواہ، یہ چالاکی، یہ دھوکے بازی، یہ الزام تراشی، یہ لوگوں کے بارے میں، واقعات کے بارے میں، آپ کے گھروں میں، آپ کے علاقوں میں، آپ کے کام کے بارے میں جب لوگ پھیلاتے ہیں آپ کی ذات کے بارے میں، تو آپ دیکھیں کتنا مسلمانوں کو بھی اس موقع پہ نقصان اٹھانا پڑا۔ ایک صحیح حدیث کا مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بات کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے بغیر تصدیق کیے آگے بڑھا دیا جائے۔ ناظرین گرامی، آپ اگر کوئی بھی آپ کے سامنے واقعہ سنائے، کوئی بھی بات کرے، کوئی بھی ایسی چیز جو موبائل پہ یا ٹیلی ویژن پہ یا یوٹیوب پہ آئے، تو چاہے وہ دینی ہو، چاہے وہ عام دنیا کی بات ہو، تو اس کی تحقیق کرنا، اس کی تصدیق کرنا لازمی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خواب جو میں اسی کے بارے میں پڑھ رہا تھا، جب افواہ کے بارے میں، الزام کے بارے میں، بہتان کے بارے میں دین اسلام میں کیا کہا گیا ہے، تو ایک خواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں کہ دو فرشتے ایک شخص کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور شخص جو ہے وہ گدی کے بل زمین پہ گرا ہوا ہے، اور اس کو وہ سزا دی جا رہی ہے جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ ناظرین گرامی، اس کا جبڑا بھی کاٹا جا رہا تھا، اس کا چہرہ بھی توڑا جا رہا تھا، اور اس کو سخت سے سخت سزا دی جا رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں سے دریافت کیا کہ اس شخص نے ایسا کیا کیا کہ جو اس کو اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے؟ تو فرشتوں نے فرمایا کہ اس نے کسی پر جھوٹا الزام لگایا، اس نے بہتان، یہ گھر سے نکلتا تو جھوٹ بولتا،
اور وہ جھوٹی خبر دور دور تک پھیلتی جاتی، گویا کہ یہ ایک جھوٹا شخص ہے، اور وہ افواہ بن کے جگہ جگہ پھیلتی۔ تو ناظرین گرامی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جھوٹ بولنے سے روکا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ گناہوں کی جو جڑ ہے، گناہوں کی جڑ جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ کسی پہ الزام لگانا، بہتان لگانا، جھوٹی بات کو آگے پہنچا دینا، پروپگیٹ کرنا، یعنی پروپیگنڈا، کسی کی کیریکٹر اسیسنیشن کرنا، یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے۔ آج جو علماء آئیں گے یہاں پہ، ہم ان سے بات کریں گے کہ ہم تو مذاق مذاق میں کسی کی جھوٹی بات لے کر اس کو کہیں پہ نیچا دکھانے کے لیے اس پر یہ الزام لگاتے ہیں تاکہ وہ بدنام ہو جائے، لیکن اس کا انجام کیا ہے دنیا اور آخرت میں؟ رب تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ناظرین، یہی واقعات ہمارے رہیں گے، آج اسی پر ہم بات چیت کریں گے، اور میرے ساتھ ناظرین